بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سوا پارہ پڑھا گیا ہے اس میں پوری سورۃ الانعام کی تلاوت کی گئی ہے، اور اس سورہ انعام میں خلاصے کے طور پہ 6 باتیں اہم ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ پاک نے سب سے زیادہ شرک کرنے والوں کو مخاطب فرمایا ہے اور شرک کی نفی فرمائی ہے۔ اور پھر شرک 2 طرح کا ہے۔ ایک شرک وہ ہوتا ہے جو شرک اعتقادی ہے، یعنی عقیدے میں شرک ہو، اور ایک شرک وہ ہوتا ہے جو شرک عملی ہے، انسان کا عمل بتائے کہ یہ اپنے اس عمل میں اللہ پاک کو وحدہ لا شریک نہیں مان رہا، بلکہ کسی اور کو بھی اللہ پاک کے ساتھ شریک کرنا چاہتا ہے۔ تو چاہے شرک اعتقادی اس کائنات میں ہوا یا شرک عملی ہے، اللہ پاک نے پورے قرآن کریم میں عمومی طور پہ اور سورہ انعام میں خاص طور پہ اس کی نفی فرمائی، اور پھر اس کی نفی کے لیے اللہ پاک نے 2 انداز اختیار فرمائے۔ ایک انداز ہوتا ہے علمی انداز وہ ہوتا ہے جس میں انسان کے پاس دلائل ہو، اور ایک انداز ہوتا ہے بالکل عوامی، جس میں ایک عام آدمی کو اس کی سوچ اور سمجھ کے اعتبار سے بات کو سمجھایا جائے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی بحث میں علمی دلائل ہو تو ہم کہیں بھئی اس کی دلیل کیا ہے، تو ہم سے کہا جائے گا کہ بھئی آپ دلیل چھوڑیں، یہ تو علماء کا کام ہے کہ وہ اس میں بحث کریں گے کہ قرآن میں ہے، بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، اس لیے کہ جن کے پاس علم کی وہ سطح موجود ہے وہ علم کی دلائل میں بحث کر سکتے، اور اگر کسی کے پاس علم کی وہ سطح نہیں تو اس کو سمجھانے کے لیے ایک آسان انداز اختیار کیا جائے۔ اب چونکہ اس کائنات میں سب سے خطرناک مرض اور خطرناک چیز وہ شرک ہے دوست، اس لیے سب سے زیادہ اللہ پاک نے اس کی مذمت فرمائی۔ آپ دیکھیں دنیا میں جو چیز سب سے زیادہ خوفناک ہو جائے تو اس کے خطرناک ہونے کو زیادہ بیان کرتے ہیں۔ پچھلے 2 سال ہم نے کیسے گزارے؟ تکلیف تھی نا۔ ہر چیز آپ موبائل اٹھائیں، گھنٹی بجے، اخبار دیکھیں، اشتہار دیکھیں، بینک جائیں یا ہاسپٹل جائیں، ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی کووڈ-19 سے احتیاط کریں۔ کیا مطلب؟ اس وقت دنیا کو گویا سب سے زیادہ خطرہ کورونا کے مرض سے تھا، جیسے بیان کیا گیا۔ تو دیکھیں دنیا کا ضابطہ ہمیں سمجھاتا ہے جو چیز انسان کے لیے خطرناک ہو جائے تو اس کے نقصانات کو سب سے زیادہ بیان کیا جائے تاکہ لوگ ہوشیار ہو جائے۔ تو یہ تو پھر بھی دوستو دنیا کی زندگی ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی اس وبائی مرض میں آ بھی جائے تو کیا ہے؟ موت ہے۔ لیکن موت سے تکلیف کافر کو ہے، مومن کو نہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، مومن کے لیے تو موت تحفہ ہے کہ وہ اس کی ملاقات اللہ پاک سے کرا دیتا ہے۔ تو جو چیز دنیا میں سب سے زیادہ نقصان دہ ہے اس کا تذکرہ بھی اتنا زیادہ۔ تو ایک چیز جو آخرت کی زندگی کو تباہ کر دے گی، ناکام کر دے گی، وہ شرک ہے دوست۔ شرک، اگر خدا نخواستہ اس شرک کے ساتھ کوئی انسان دنیا سے چلا جائے، ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی اور خسارے اور جہنم میں چلا جائے۔ اس لیے اللہ پاک نے شرک کی سب سے زیادہ مذمت فرمائی۔ دوسری بات جو سورۃ الانعام میں ہے، ان لوگوں کا تذکرہ ہوا جو فرمائشی معجزات طلب کرتے تھے انبیاء سے، اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، کہ اگر آپ سچے پیغمبر ہیں
تو پھر آپ ہمیں یہ مکہ کے جو پہاڑ ہیں یہ سونے چاندی کے بنا کر دکھا دیں، آپ دکھا دیں اور ہم مان جائیں گے۔ کبھی کہتے تھے اگر آپ سچے پیغمبر ہیں تو جو ہمارے پچھلے باپ دادا دنیا سے چلے گئے آپ ان کو زندہ کر کے دکھا دیں، ہم ان سے تھوڑی بات چیت کر لیں اور پھر وہ مر جائیں، لیکن ہم یقین کر لیں گے کہ آپ سچے پیغمبر۔ تو بعض دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ احساس ہوتا کہ اگر میں اللہ پاک سے دعا کر لوں اور ان کے یہ فرمائشی تقاضے اور معجزات ان کو دکھا دیے جائیں تو شاید یہ ایمان لے آئے، فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اگر ہم ان کو یہ پہاڑ سونے چاندی کے بنا دیں، ان کے مرے ہوئے باپ دادا زندہ کر کے دکھا دیں، پھر بھی لا یؤمنون، انہوں نے نہیں ماننا ہے، اس لیے کہ محرومی ان کے قسمت اور حصے میں آ چکی۔ اس لیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس امت کے کہنے پر فرمائشی معجزے نہیں آئے، پچھلی امتوں کے تقاضے پر آئے، لیکن چونکہ اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر کوئی قوم، کوئی امت خود کسی بات کی فرمائش کر لے اور پھر اللہ ان کی فرمائش پر وہ چیز دے دے تو ان کو پھر 100% ایمان لانا پڑے گا۔ اس کے بعد اگر چوں چرا ہوتی ہے تو پھر سوائے اللہ کے عذاب کے اور کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ اس لیے دیکھیں نا پچھلی امتیں کتنی ہلاک ہو گئی، کسی نے اونٹنی کا مطالبہ کیا، کسی نے فلاں چیز کا مطالبہ کیا، اور جب وہ چیز آ گئی تو پھر اس کو قبول نہیں کیا، اللہ پاک کی طرف سے عذاب آیا۔ آخری امت کے ساتھ اللہ کی مہربانی کا معاملہ، ان کی فرمائش پر فرمائشی معجزے نہیں آئے، ورنہ ہوتا یہ کہ یہ لوگ پھر ٹال مٹول کرتے اور پھر آسمانی عذاب آتا۔ اور آخری امت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک نے اجتماعی عذاب سے، آسمانی عذاب سے محفوظ کر رکھا۔ تیسری بات جو سورۃ الانعام میں ہے، اللہ پاک نے ایمان اور کفر کی ایک مثال دی کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے اور کفر کتنی بڑی محرومی اور بدنصیبی۔ فرمایا ایمان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص کے جسم میں روح اور جان موجود ہو اور یہ شخص روشنی کے اندر بیٹھا ہوا ہو، چل رہا ہو، دوڑ رہا ہو۔ اب دیکھیں ایک جسم کا صحیح سالم ہونا اور اس میں روح کا ہونا یہ اس کی حیات کی دلیل ہے کہ یہ بہت کچھ کر سکتا ہے، اور پھر اس کے سامنے روشنی ہو تو یہ فرق کرے گا کہ جی یہ دیوار ہے، وہ دروازہ ہے، یہ پتھر ہے، تو غلط چیز سے بچے گا، صحیح رخ پہ جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا ایمان والی زندگی یہ اصل میں حیات ہے، اور حیات بھی وہ جو روشنی کے اندر دی گئی۔ اور فرمایا کافر کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم تو ہے لیکن اس میں روح نہیں، بے جان جسم پڑا ہوا ہے اور یہ اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، اندھیروں میں، اور اندھیرے میں انسان صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کر سکتا، ٹکرا جاتا ہے، کبھی دیوار سے ٹکرایا، کبھی پلنگ سے ٹکرایا، کبھی گاڑی سے ٹکرایا، کیوں نظر نہیں آ رہا۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ایمان بہت بڑی نعمت ہے، یہ ایک نور ہے، اور اس کی برکت سے اللہ پاک نے ہمیں صحیح غلط کی تمیز دی ہوئی ہے، ہم فرق کر سکتے ہیں، ہم فیصلہ کر سکتے ہیں حق اور باطل کا، اور اسی وجہ سے انسان آخرت میں نجات پا سکتا ہے۔ اس لیے ایمان کی حفاظت کی بہت بڑی ضرورت۔ چوتھی بات جو سورۃ الانعام میں ہے، اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ان لوگوں کا جو اپنے لیے خود ساختہ قسم کے ایسے لوگ بنا لیتے ہیں جو ان کو غلط راستے پر ڈال کر اللہ پاک سے دور کرتے ہیں، خود ساختہ لوگ۔ اور یہ اس دنیا میں ایک مزاج چلا ہوا ہے دوست، آج بھی آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اچھے خاصے لوگ ہیں، دنیا کی بڑی سمجھ رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے لیے ایسے پیشوا بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے مقتدی بنائے ہوتے ہیں کہ جو بیچارے بالکل ابجد سے واقف نہیں ہوتے، بالکل ان کے پاس دین کی کوئی ٹکی سمجھ نہیں ہوتی،
لیکن میں عقیدت کا ایک مرکز بنا لیتا ہوں. بہت غور سے سنیے گا دوستو. کسی کو بڑا بنانے میں انسان کو کبھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. عقیدت اس صورت میں قابل قبول ہے کہ جبکہ اس عقیدت کے مرکز میں حقیقت موجود ہو. اگر عقیدت حقیقت سے خالی ہے تو یہ بہت بڑی محرومی ہوتی. تو اللہ پاک نے فرمایا جاہلیت میں لوگوں نے اپنے لیے ایسے پیشوا بنا لیے تھے جو خود ساختہ پیشوا تھے. ان کے پاس حقیقت کا کوئی علم نہیں تھا. انہوں نے ان لوگوں کو بیوقوف بنانے کا کیا طریقہ ایجاد کیا؟ ان کو ایک ترتیب دی. ان سے کہتے تھے بھئی جب سالانہ فصل آ جائے، تیار ہو جائے، تم ہمارے پاس اس کا اتنا حصہ لے آؤ. آ گیا. اب اس کے دو حصے بناتے تھے. ایک حصہ اٹھا کر جو ان کے بت ہوتے تھے ان کے سامنے رکھ دیتے تھے. کہتے تھے بھئی یہ حصہ تو ان کا ہو گیا، اور یہ باقی آدھا حصہ کہتے تھے یہ حصہ تو اس کائنات کے بنانے والے اللہ کا ہو گیا. وہ چیز تقسیم کر دی اپنی طرف سے. حالانکہ کسی کا مال لے کر اس کو بت کے سامنے رکھنا یا اللہ کے سامنے اس طرح رکھ دینا دوستو، اس کا کوئی تصور نہیں. اور لوگ کیا کرتے تھے؟ اسی کو مان لیتے تھے. اب جب لوگ چلے گئے تو کہتے تھے بھئی جو اللہ کا حصہ ہے تو اللہ تو غنی بادشاہ ہے، اللہ کو تو ضرورت نہیں، یہ بھی میرا ہو گیا، یہ بھی میرے گھر آ گیا. اور جو بتوں کے سامنے رکھا ہے وہ تو ایک آدھ دن پڑا رہا، اور جب یہ پیچھے سارے مریدین متعلقین چلے گئے تو رات کو جا کر خاموشی سے، چونکہ چابی تو اس کے پاس ہے، وہ کھولا، وہ حصہ بھی میرے گھر آ گیا. صبح جب مرید نے آ کے دیکھا کہ او ہو واقعی بت نے میرا حصہ استعمال کر لیا، تو وہ بت نے استعمال نہیں کیا، وہ اس پیشوا نے استعمال کر لیا. یہ گورکھ دندہ دوستو آج کا نہیں ہے، یہ زمانہ قدیم سے چلتا ہوا آ رہا، اور انسان اپنی جہالت کی وجہ سے اس کا حصہ بن جاتا. اس لیے ہمیشہ اہل حق سے جڑیں. صرف عقیدت کی بنیاد پر اپنے لیے بڑے طے نہ کریں جب تک آپ کو وہاں حقیقت کی شکل نظر نہ آئے. عقیدت ہے لیکن نہ وہاں پر عقیدہ ہے، نہ سنت ہے، نہ اعمال ہے، نہ اخلاق ہے، نہ دین کے شعائر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہاں مرد بھی جا رہے ہیں، وہاں عورتیں بھی جا رہی ہے، وہاں من گھڑت کہانیاں بیان ہو رہی ہے. بس ایک مجموع کا مجمع جمع ہو گیا. ان چیزوں میں احتیاط. پانچویں بات جو سورۃ الانعام میں ہے، اللہ پاک نے ان چند چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو تمام آسمانی مذاہب میں، ملل میں، ادیان میں مشترک تھے. دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو مشترکات ہوتی ہیں، مشترکات، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مختلفات ہوتی ہیں. اب اس دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مشترکات ہیں. یہود اور عیسائی، جیسے کل بھی بات آئی کہ یہ بھی آسمانی مذاہب کے ماننے والے ہیں، لیکن ان دونوں کا دور ختم ہو چکا. جیسے ایک چیز آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے، آپ نے اٹھائی، بھئی ایکسپائری ڈیٹ 2021 ختم ہو گئی. چیز ہے، بوتل ہے، اس میں دوائی ہے، اس کی نفی نہیں، لیکن اس دوائی کے قابل استعمال ہونے کا وقت ختم ہو چکا. یہودیت اور نصرانیت اپنے وقت میں برحق تھی، اس کی نفی نہیں، لیکن اسلام کے آنے کے بعد اس کا وقت ختم ہو گیا دوست. اب وہ قابل عمل نہیں رہا. لیکن بہت ساری باتیں اللہ پاک فرماتے ہیں ایسی ہے جو ہم نے تمام مذاہب کو دی، یہود کو بھی دی، پھر ان کے بعد عیسائیوں کو دی، اور اب قیامت تک مسلمانوں کو دے دی. وہ چند باتیں کیا ہے؟ ان میں بھی دیکھیں سب سے پہلی بات کیا تھی؟ لا تشرکوا باللہ شیئا. یہ وہ پہلا قدر مشترک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. یہود کے لیے بھی شرک منع تھا، عیسائیوں کے لیے بھی منع تھا، اور اس امت کے لیے بھی قیامت تک منع ہے. یہ سب میں دوسری بات یہ تھی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک. یہ صرف کوئی اسلام کا حکم نہیں ہے، یہ تمام آسمانی مذاہب میں رہا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک. اسی طریقے سے کوئی اپنی اولاد کو
بھوک اور افلاس کے خدشے سے قتل نہ کریں. یہ سوچنا کہ بھئی اولاد آئے گی اس کو کہاں سے کھلاؤں گا, 3 ہو گئے, چوتھا آئے گا تو کیا ہوگا خرچے کا, اس چیز کو منع کر دیا. اسی طریقے سے ایک یتیم کے اموال کو ناحق طریقے سے استعمال کرنا, اس کو منع کیا گیا تھا. اسی طریقے سے ناپ تول کے معاملات میں کمی بیشی کرنا, ڈنڈی مارنا, یہ تمام مذاہب کے اندر منع کر دیا گیا تھا. اسی طریقے سے کسی کو دھوکہ دینا, یہ تمام مذاہب میں منع کر دیا گیا تھا. اسی طریقے سے وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلافی کرنا, یہ تمام مذاہب میں منع کر دیا گیا تھا. اور آخری چیز کہ صراط مستقیم کی تلاش میں لگے رہنا, یہ تمام مذاہب کے اندر قدر مشترک ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے دوستو. آج جو ہم یہ کہتے ہیں نا بھئی اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ صحیح ہے, آپ صحیح ہو یا وہ صحیح ہے, مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا, یعنی ہم یہ کہہ کر اپنا دامن بچانا چاہتے ہیں کہ صحیح اور غلط کی تمیز میں کیسے کروں. ہر آدمی اپنے صحیح ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. تو بھئی اللہ پاک نے عقل کی اتنی بڑی نعمت دی ہے. اور پہلے بھی میں ایک مثال عرض کرتا ہوں ہمیشہ, چونکہ آپس کا مجمع ہے, کہ آج ہم اگر ٹماٹر لینے جاتے ہیں نا, ٹماٹر جو سبزی ہے نا, تو آپ مارکیٹ جاتے ہیں وہاں 10 ٹھیلے کھڑے ہیں. کتنے کا وقت ہے جی؟ 150 کا. اب ہم نے پیچھے پوچھا بھی نہیں ہوتا, لیکن ہم اس پہ کیا نفسیاتی دباؤ ڈالتے ہیں, بھئی وہ پیچھے والا تو 130 دے رہا ہے, کہتے نہیں کہتے. پھر اس سے آگے چلے جاتے ہیں, جی کتنے کا؟ وہ کہتے ہیں 180 کا. تو توبہ کرو بھئی, پیچھے والا 150 کہہ رہا ہے. اس طرح 10 ٹھیلوں پر گھومتے ہیں 1 کلو ٹماٹر کے لیے. اس 1 کلو ٹماٹر کے کم ریٹ کے لیے, مقدار کوالٹی کے لیے میں اپنی سمجھ بھرپور استعمال کر رہا ہوں. مہنگی چیز نہیں لوں گا, داغدار نہیں لوں گا, کچے نہیں لوں گا. وہاں سمجھ کام کر رہی ہے. آج تک ہم نے یہ کہا کہ بھئی یہ کیا کریں بھئی 10 ٹھیلے, اب یہ تو پھنس گیا ہوں. یہ عقل جس طرح دوستو دنیا میں کام کر رہی ہے اور ہم صحیح غلط کا فیصلہ کر رہے ہیں, تو اس سے تو کئی گنا زیادہ وہ راستہ تلاش کرنا ضروری ہے جس میں ہماری ہمیشہ کی نجات رکھی. انسان کوشش تو کرے گا, فکر تو کرے گا, اللہ پاک سے مانگے گا کہ اللہ مجھے صحیح اور حق راستے کی توفیق دے. آخری بات جو آج کے اس خلاصے میں ہے, اللہ پاک نے قیامت کے لیے ایک ضابطہ ذکر کیا. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها. یہ قیامت کا ضابطہ ہے دوست, اور اس ضابطے کو کہتے ہیں ضابطہ فضل. دیکھیں 2 الفاظ ہوتے ہیں, ایک لفظ ہے فضل کا اور ایک لفظ ہے عدل کا. فضل اور عدل میں کیا فرق ہے؟ بہت خوبصورت فرق ہے دوست. آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا, ہم سب ایک ماحول معاشرے میں رہتے ہیں. ہم کوئی چیز خریدتے ہیں, ایک دکاندار ہوتا ہے, وہ 1 کلو آٹا دے دیں, وہ دے دیتا ہے. لیکن جب وہ تول برابر کرتا ہے نا اور بند کرنے لگتا ہے آپ کی تھیلی, تو اچھے دکاندار کو اور محتاط دکاندار کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کیا کرتا ہے, آخر میں تھوڑا سا اٹھا کے پھر ڈال دیتا ہے نا, حالانکہ یہ آپ کے وزن سے زیادہ ہے. لیکن اس کو پتا ہے کہ یہ میرا مستقل کسٹمر ہے اور ناپ تول میں کوئی کمی بیشی سے مجھ پہ مصیبت نہ آ جائے, تو احتیاطاً تھوڑا سا زیادہ ڈال دیا, حالانکہ وہ میرا حق نہیں تھا. یہ زیادہ اپنی طرف سے دے دینا یہ فضل کہلاتا ہے دوست. اور ایک تو یہ کہ آج کل تو ہر چیز ڈیجیٹل ہو گئی. بھئی 1000 روپے کا پیٹرول ڈال لے تو پھر مجال ہے کہ وہ 1000 پہ 1 پیسہ اوپر ہو جائے, ہے نا. جتنے آپ نے دیے اتنا ملا, یہ ہے عدل, یہ برابری. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نیکیوں میں تو ہمارا ضابطہ فضل کا ہے اور گناہ میں ہمارا ضابطہ عدل کا ہے. نہیں سمجھے دوستو؟ کیا مطلب؟ فرمائے جو قیامت کے دن میرے پاس 1 نیکی لے کر آئے گا تو نیکی تو 1 ہے, لیکن وہاں میں ضابطہ فضل کا ترازو رکھ دوں گا اور 1 نیکی کے بدلے میں اس کو 10 گنا اجر دے دوں. اور جب اس کا کوئی گناہ ہم تک پہنچے گا تو پھر میں عدل کا ترازو رکھ دوں گا کہ اس کا 1 گناہ تولا جائے اور جتنا جرم اسی کے بقدر اس کی سزا دی جائے. اتنی مہربان ذات ہے اللہ پاک کی. اللہ پاک ہم سب کو
صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے.